اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو علم فقہ کے تعارف کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آج جو چیز آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ علماء نے اسلامی علوم کی کیسے تقسیم بندی کی ہے، اسلامی علوم کو کتنے علوم میں تقسیم کیا ہے۔ تو بنیادی لحاظ سے جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اسلامی علوم کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے یا 3 علموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک علم کو معارف یا اعتقادات یا علم کلام یا اصول عقائد کہتے ہیں۔ یہ وہ علوم ہیں جن کا تعلق ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے ہے۔ اس علم میں ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم اپنا جو ہے وہ مبدأ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مبدأ یعنی کہاں سے ہماری ابتدا ہوئی، کس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور معاد ہمیں کہاں جانا ہے۔ نبوت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ نبوت کیوں ضروری ہے، وحی خدا اور نبی کا رابطہ کس طریقے سے ہوتا ہے، ملائکہ کیا چیز ہیں اور ملائکہ کے کام کیا ہیں، اور امامت یعنی نبوت کے ختم ہونے کے بعد ہدایت کے راستے کو سنبھالنے والے کون ہیں اور ہادی کون ہیں۔ تو اس قسم کے مسائل کے بارے میں علم عقائد یا علم کلام بحث کرتی ہے۔ دوسری قسم جو انہوں نے بیان کی ہے بزرگان نے وہ ہے اخلاقیات اور تربیتی امور۔ ان میں انسان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون سی خصلتیں، کون سی عادتیں، کون سی صفتیں انسان میں ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا سخاوت ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، شرافت ہونی چاہیے۔ تو یہ اخلاق اور صفات پسندیدہ ہیں جو ہونی چاہیے۔ اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے، بیوی بچوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے معاشرے میں فساد نہ پھیلاتا ہو، تو یہ وہ بری صفتیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو علم اخلاق انسان کے روحانیت کو سنوارنے کے لیے اور انسان کو معاشرے میں مفید بنانے کے لیے جو ہے کیا ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا علم جس کو زیادہ علماء اور عوام اور خواص توجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان خارج میں کون سا عمل کرے۔ آج میں صبح کو اٹھتے ہی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، پھر اگر نماز پڑھنی چاہیے تو اس نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ پھر اگر وہ رکعتیں پڑھنی چاہیے آیا آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا آہستہ پڑھنی چاہیے؟ اچھا، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو ٹائم کے بعد پھر ان کو پڑھنا ہے جس کو قضا کہا جاتا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اسی طریقے سے اگر انسان کوئی گندم، جو، انگور اور کھجور کی فصل کرتا ہے تو آیا اس فصل کے آنے کے بعد کچھ حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دینا ہے، دینا ہے تو کتنا دینا ہے، کون سے پانی پہ وہ ہماری جو ہے وہ زراعت تیار ہوئی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو جو ہے علم فقہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور علم فقہ ہی جو ہے کیا ہے وہ ان مسائل کا جواب دہ ہے۔ صدر اسلام سے لے کے آج تک جو ہمارے علماء اس قسم کے علم کو جانتے ہیں، اس قسم کے مسائل کو حل کرتے ہیں، شیعہ ہوں یا سنی، ہم ان کو فقہا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مثلا کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی 5 فقہ ہیں۔ تو فقہ وہ علم ہے اور اس کے جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں، لیکن اگر جاننے والے زیادہ ہوں تو ان کو فقہا کہتے ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ علوم کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: علم کلام، علم اخلاق اور علم فقہ۔ اب مزید انشاءاللہ میں علم فقہ کے حوالے سے آئندہ پروگراموں میں آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔